آج آپ لوگوں کے لیے میں ایک اور تھیری لے کے آیا ہوں، وہ ہے کنسیپٹ آف سوسائٹی۔ کنسیپٹ آف سوسائٹی امام غزالی نے پیش کی تھی۔ امام غزالی 1058 میں طوس یعنی خراسان کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ پھر ان کو نظام الملک نے جامعہ نظامیہ میں مدرس کے طور پہ مقرر کیا۔ ان کا جو لقب تھا وہ تھا حجت الاسلام، اور ان کو صدی کا مجدد بھی کہا جاتا تھا۔ ان کی جو سب سے مشہور کتابیں ہیں وہ ہے کیمیائے سعادت اور احیاء العلوم۔ احیاء العلوم انہوں نے عربی میں لکھی تھی، اور احیاء العلوم میں انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا کہ ایک سوسائٹی کے لیے ایک گروپ لائف کا ہونا بہت ہی لازمی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان سوسائٹی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انسان جو ہے سوسائٹی کے اوپر دو چیزوں کی وجہ سے ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہی دو ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ اکیلا نہیں رہ سکتا بلکہ سوسائٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ان میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے ریلیشن بٹوین اپوزٹ سیکس، یعنی کہ انسان کیا کرتا ہے عورت کے ساتھ، یعنی کہ رہتا ہے، اور یہ جو ریلیشن ہے یہ کریٹ کرتا ہے ہیومینٹی کو، یعنی کہ انسان کو دوسرے سیکس کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسرے سیکس کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے، اپنی جو نسل ہوتی ہے اس کو آگے بڑھاتا ہے، اور اس کی ریپروڈکشن کے ذریعے اس کی نسل بڑھتی جاتی رہتی ہے۔ تو یہ تھا پہلا۔ جو دوسرا ہمارے پاس ہے وہ پریپریشن آف نیڈس، یعنی کہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے امام غزالی کہتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے کے اوپر انحصار کرتا ہے۔ بنیادی ضروریات جس میں خوراک ہو گئی، کپڑے ہو گئے، مکان ہو گیا، تعلیم ہو گئی، اسی طرح بچوں کا پالنا ہو گیا، تو یہ کیا کرتا ہے، انسان ایک دوسرے کے اوپر انحصار کرتا ہے۔ اسی طرح انڈسٹری کی بات کریں یا کاروبار بزنس کی بات کریں، ٹریڈ کی بات کریں، تو یہ بھی تب ہی ممکن ہوگا جب انسان سوسائٹی کے اندر رہے گا۔ اکیلے یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ اگر انسان زراعت بھی کرتا ہے تو وہ بھی اکیلا نہیں کر سکتا۔ زراعت کیا کرے گا؟ اگر آپ کو بیلچے کی ضرورت ہے تو وہ بیلچہ کہاں بن رہا ہے؟ فیکٹری میں بن رہا ہے۔ اگر آپ کو کھاد کی ضرورت ہے تو وہ کہاں بن رہی ہے؟ فیکٹری میں بن رہی ہے۔ اگر آپ نے زمین کو، کھیتوں کو کیا کرنا ہے، تراشنا ہے، تو وہ کس چیز کے ذریعے تراشو گے؟ ہل کے ذریعے، یعنی کہ ٹریکٹر کے ذریعے آپ تراشو گے۔ تو انسان جو ہے اکیلا مکمل نہیں ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ انسان نے اپنی سیفٹی کے لیے کیا بنائے؟ گھر بنائے۔ پھر جب گھر ایک دوسرے کے ساتھ بنتے گئے تو اس سے کیا بنا؟ ایک سٹی بنا، شہر بنا۔ تو اس سے کیا ہوا؟ وہاں پہ بھی انسان ایک دوسرے کے اوپر انحصار کرنے لگا۔ جب آپ گھر بھی بناتے ہیں تو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ فیکٹری میں بنتی ہے۔ آپ کو ریت کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ کہیں دور سے آپ کے پاس آتی ہے۔ اسی کی طرح آپ کو مستری کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی کس کا پارٹ ہوتا ہے؟ سوسائٹی کا پارٹ ہوتا ہے۔ سریہ جو ہوتا ہے وہ بھی فیکٹری سے آتا ہے، وہ بھی، یعنی کہ انسان، امام غزالی کہتے ہیں کہ اکیلا نہیں رہ سکتا۔ یہ کیا کرتا ہے؟ ایک معاشرے کے اندر رہتا ہے، اور معاشرہ اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ پھر امام غزالی کہتا ہے کہ سوسائٹی کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہاں پہ ایک سلطان ہونا چاہیے، کوئی وہاں پہ ایک حاکم ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو کنٹرول کرے۔ اگر کوئی بھی کنفلکٹ ہوتی ہے تو اس کو وہ کیا کرے؟ کسی کو سزا و جزا دے۔ تو اگر یہ کہتا ہے اگر سلطان نہیں ہوگا معاشرے کے اندر، گورنر نہیں ہوگا، تو معاشرے میں چوری ہوگی، لوگ ڈاکے ڈالیں گے، اس کے علاوہ باقی مختلف قسم کے کیا ہوں گے؟ معاشرے کے اندر کرائم ہوں گے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا کنسیپٹ امام غزالی کا۔ تو امام غزالی نے اس میں یہی کہا ہے کہ انسان جو ہے اکیلا نہیں رہ سکتا، دو چیزوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پہلے جو ہے سیکس کی وجہ سے، دوسرا جو ہے انسان اپنی ضروریات اکیلا پوری نہیں کر سکتا، اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے معاشرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اپنی سیفٹی کے لیے انسان جو ہے وہ گھر بناتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اس سوسائٹی کو چلانے کے لیے آپ کو کسی اتھارٹی کا، کسی گورنر کا، کسی خلیفہ کا ہونا لازمی ہے، جو وہاں پہ کیا کرے؟ ان ایشوز کو سولو کرے، اور لوگوں کے درمیان ایک امن کی فضا کیا کرے؟ قائم رکھے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔